کہ وہ اردو میں بھی اشعار سنائیں اہل بیت کی شان میں. نعرہ صلوات سے آپ استقبال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انه خیر ناصر و معین. خیلی خیر مقدم میگم خدمت شما شیعیان و محبین اهل بیت به حرم کریمه اهل بیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا استقبال کرتا ہوں میں حرم کریم اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ میں. آپ تمام حضرات کے لیے خوش آمدید اور خیر مقدم عرض کرتا ہوں. وقتی ما به حرم‌های اهل بیت میریم زیارت میریم حتی مجالس اهل بیت میریم میگیم که دلمون تنگ شده میخوایم بریم مجلس روزه بریم مثلا بریم حرم امام رضا حرم ابو عبدالله حسین و میگیم دلمون تنگ شده و فکر میکنیم ما دلمون تنگ شده ولی قضیه برعکس. دیکھیے جب ہم کہیں کسی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور کسی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو ہم کو یہ لگتا ہے کہ چونکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ کی بارگاہ میں امام رضا کی معصومہ قم کی کربلا مولا کہیں پہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ میرا دل چاہ رہا تھا تو میں یہاں تک حاضر ہو گیا جبکہ قضیہ بالکل برعکس ہے. کیا کہنے در واقع اهل بیت هستن که دلشون برای ما تنگ میشه. حضرت معصومه است که دلش تنگ میشه و شما رو از اونجا تا اینجا میکشونه. از وقتی که دلت میگه من دوست دارم دلم تنگ شده میخوام برم زیارت قم معصومه قم امام رضا بدونید که امام رضا داره شما رو دلش تنگ شده شما رو داره میکشونه. اون محبتی که ما به اهل بیت داریم اون آتیش در قلب ما هست اون از اهل بیت از اوناست از معشوقه ما عاشقیم از معشوقه که ما رو میکشه مثل آهنربا میکشه آهنگ چیزی نداره آهنربا میکشه. میں نے عرض کیا کہ آپ کسی بارگاہ میں جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ اپنے دل سے آئے ہیں آپ اپنی خواہش سے آئے ہیں لیکن بالکل الٹا ہے. آپ جس بارگاہ میں جاتے ہیں گویا اس بارگاہ کے اس صاحب نے آپ کو طلب کیا ہوتا ہے. کیا کہنے ان کی خواہش ہوتی ہے تب آپ اس جگہ پہ آپ حاضر ہوتے ہیں. آپ اپنی خواہش سے اس جگہ پہ حاضر نہیں ہو پائیں گے. اور بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کی محبت ان کی محبت زیادہ غالب آتی ہے کہ وہ ایسے کھینچتے ہیں جیسے میگنیٹ جو ہے وہ لوہے کو کھینچتا ہے. تو گویا ان کی محبت جب آپ کی محبتوں کے سامنے آتی ہے تو گویا وہ آپ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. یہ ان کی کشش ہے اور یہ ہماری محبت کی ایک علامت ہے. امام جواد در یک نامه‌ای که به یکی از یارانش می‌نویسه اونجا میفهمن که تو نمیدانی چقدر من دوستت دارم دعایت میکنم بارها شده تو را با اسم دعا کردم. این نامه‌ای که امام جواد به یکی از یارانش می‌نویسه یعنی ما امام و اهل بیت اینجوری ما رو دوست دارن و اینجوری ما رو میکشن و به ما علاقه دارن. امام جواد نے اپنے چاہنے والے کو میسج کیا یا جس کو کوئی پیغام دیا یا نامہ لکھا اس میں جو ہے آپ نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہیں یاد نہیں کرتا ہوں بلکہ اپنی دعاؤں میں تمہارے نام کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں. یعنی اپنے چاہنے والوں کے نام کے ساتھ ان کے لیے ہماری اس واقعاً جو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ائمہ اتنے مہربان ہیں کہ اپنے چاہنے والوں کو ان کے نام کے ساتھ یاد بھی کرتے ہیں اور اس نام کے ساتھ انہیں دعا بھی دیتے ہیں.
امام زمان جل تعالی دارن که میفهمن که ما شما رو فراموش نکردیم، ما همیشه به یاد شما هستیم. اصلا اگر یاد امام زمان برای ما شیعه نبود، شیعه نابود بود، ما چیزی نبودیم. حدیث هست که ما غیر ناسین، ما فراموش نکردیم شما رو، اونا ما رو یاد میکنن. کہہ رہے ہیں کہ امام آخر علیہ السلام اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اگر تم سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہو جائیں تو حوادث تمہیں گھیر لیں، حادثات تمہیں اپنی چپیٹ میں لے لیں، شکار کر لیں. لہذا اگر تم صحیح و سالم ہو، آپ کی سلامتی اگر دیکھی جا رہی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ امام کی دعا ہے کہ جو کار فرما ہے. الان ما چقدر به یاد امام زمان هست؟ چقدر؟ آیا دلمون میسوزه از غیبت امام زمان؟ آیا هر روز یاد امام زمان هستیم؟ آیا به فکر امام زمان هستیم؟ امام زمانی که هر چی داریم، اون که واسطه بین خدا و به خلق امام زمانه، خلیفت اللهه. اون که امام میفهمن وقتی شما مریض میشید ما هم دلمون درد میگیره. چقدر به یاد امام زمان هستیم؟ چقدر ذکر میکنیم؟ چقدر برای امام زمان دعا میکنیم؟ چقدر عاشق امام زمان هستیم؟ اب یہ مرحلہ جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ امام کہ جو اتنی محبت ہم سے کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. اب ہمارا تقاضا کیا ہے؟ ہم انہیں کتنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں انہیں کتنا شامل رکھتے ہیں، ہر روز کتنا یاد رکھتے ہیں، ان کے لیے کب صدقہ دیتے ہیں، کب ان کے لیے دعائے الاجل کہتے ہیں، کب ان کے لیے ہم نے کوئی کار خیر کیا ہے. ہمیں یہ اپنی زندگی میں تلاش کرنا ہوگا. یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم چاہیں تو امام زمانہ کے حوالے سے کوئی خدمت انجام دے سکتے ہیں، لیکن اپنا جائزہ لیتے ہوئے اس کام کی طرف توجہ کریں کہ دیکھیں ہماری زندگی میں ہر روز ہمارے وقت کا امام کا ساتھ کتنی دیر ہے. لہذا کوشش کریں اپنے وقت کے امام کے ساتھ گفتگو کریں، درد دل کریں، اپنی پریشانیاں جو اپنے بھائی بہن دوست احباب والدین سے کرتے ہیں، بجائے یہ کہ آپ ان سے کہیں اپنے وقت کے امام کو حاضر و ناظر جانتے ہیں آپ آئیے ان سے 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ ایک گوشے میں تنہائی میں آپ ان سے گفتگو کریں، اپنا درد دل کہیں، بجائے یہ کہ ہمارا دوست ہمارے کسی کام آئے. وقت کا امام ہمارے لیے بہت کام آ سکتا ہے. لہذا کوشش کریں کہ اپنے وقت کے امام کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اپنے کارناموں میں، اپنے گھر میں، اپنے امور میں، اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں ان کو اپنے ساتھ شامل رکھیں. الان شما در حرم خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها اون بانویی که امام صادق علیه السلام فرمودن هر کسی که به زیارت این خانم بیاد بهش برای او واجب میشه. ہم اور آپ خوش نصیبی ہے کہ ہم جس بارگاہ میں ہیں، جس بارگاہ کرامت پناہ میں ہیں، حضرت کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ کی بارگاہ محمد وآلہ اور ائمہ کی روایت کے مطابق، ان کی حدیث کے مطابق جس نے حضرت معصومہ کی زیارت کر لی وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہو جاتی. کیا کہنے این معنا از امام جواد و امام رضا هم هست. من زارها عارفا بحقها وجبت له الجنه، من زار امتی بقوم فله الجنه. الان شما در بهشت هستید، یعنی حضرت معصومه شما رو کشید از این آورد اینجا و شما رو دوست داره، گفته بیایید در بهشت. الان ما وارد بهشت شدیم. در باره زیارت آمده که کسی که زیارت میکنه وقتی برمیگرده انگار ولادت دوباره است، انگار از نو ولادت شده، پیدایش شده از نو. الان شما وارد بهشت شدید، پاک شدید،
اونجا محل استغفاره، محل بخشش گناهانه. حالا که شما وارد بهش شدید و بهشت شدید یه سری وظایفی داریم. جس روایت کے تحت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہشت اس پہ واجب ہے، اب حضرت نے جو اپنے حساب سے جو آپ کو پوری دنیا میں سے، آپ کوشوں و کنار میں سے، خاص کر آپ ہندوستان سے آئے ہیں، آپ کو وہاں سے اپنی بارگاہ تک طلب کر لیا ہے، بلا لیا ہے، گویا آپ کو بہشتی بنا دیا ہے. جنت ہونے کی ایک سند دے دی، جنتی ہونے کی. چونکہ دیکھیے یہ ایک عام انسان کا کہنا نہیں ہے، بلکہ اماموں نے یہ بات اس کی ضمانت دی ہے کہ وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہے. امام کسی تکلف، تعارف اور کوئی اپنے گھر اور خاندان کے حوالے سے کوئی مبالغہ آرائی نہیں کرتا. امام جو کہتا ہے اللہ کی سند ہوتی ہے اس میں. لہذا امام کی اس روایت کے مطابق ہم اور آپ اہل بہشت میں شامل ہو گئے ہیں. اب جب کہ ہو گئے ہیں تو ہمارے کچھ وظائف ہیں، کچھ اور اعمال ہیں، کچھ اور ذمہ داریاں ہیں، اس کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہوگی. ما وقتی که شما میرید عطر میخرید، بوی خوش توی عطر فروشی، وقتی برمیگردید خونه پسرتون میگه یا پدر میگه یا خانواده میگن که بوی خوبی هست، کجا بودی؟ میگه من تو عطر فروشی بودم. من تو عطر فروشی دارم، من بوی خوب دارم. الان که شما وارد جنت شدید و در بهشت وارد شدید، وقتی برمیگردید باید بوی خوش بهشت داشته باشید، باید اخلاقمون بهتر بشه، باید نمازمون، حجابمون، رفتارمون بهتر بشه که هر کی ببینه بگه ایشون رفته مشهد، رفته کربلا، رفته معصومه قم، اخلاقش عوض شده، رفته وارد بهشت شده و این تغییر کرده. پس این تغییر در ما باید ایجاد بشه. جب آپ کسی عطر والی کی دکان پہ جاتے ہیں، عطار کے ہاں جاتے ہیں، تو وہاں سے جب واپس آتے ہیں اپنے بدن پہ، اپنے کپڑے پہ کوئی عطر لگاتے ہیں اور گھر آتے ہیں تو اچھی خوشبو پانے کے بعد گھر والے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں تھے، تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ بتاتے ہیں کہ میں عطار کے یہاں سے آ رہا ہوں. یہی کیفیت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم جن بارگاہوں سے بھی حاضری دے کے یہاں تک پہنچے ہیں اور یہاں کے بعد جب اپنے وطن میں جائیں گے تو ہمیں ان تمام مقامات کا عطر اور خوشبو پوری دنیا تک پھیلانا ہوگا. آپ کے کردار سے، آپ کے عمل سے، آپ کی عبادتوں سے، آپ کے رکھ رکھاؤ سے، آپ کے پردے داری سے، عفت و عصمت کے حوالے سے اگر کوئی دیکھے تو وہ متاثر ہو کہ ارے بھائی یہ تو فلاں مقام سے آ رہا ہے، زیارتوں کے سفر سے آ رہا ہے، اس میں بڑی تبدیلی آئی ہے. تو اس تبدیلی کا خیال رکھتے ہوئے آپ کوشش کریں کہ جب اس بارگاہ سے واپس اپنے گھر پہ جائیں تو اپنے گھر والوں کے اوپر، اپنے محلے کے اوپر، اپنے دوست احباب، دوسرے مذاہب کے اوپر آپ اس زیارت کا تاثر قائم کریں. آپ امپریس کریں کہ ہم نہیں بھائی، اگر انسان کوئی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس کے کردار میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو اسی تبدیلی کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوشش کریں کہ آپ دوسروں کے لیے ایک وہ بنیں کہ دوسرا شوق پیدا کرے کہ ہم زیارت کے لیے جائیں گے تو ہمارے اندر بھی یہ تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں. من وقتی دوستان هندی رو میبینم و خیلی موضوع خوشحالی من هست. خیلی مردم هند رو من دوست دارم. ما امشب قرار بود در فردا شب، امشب در محفل نور در نوگاوان سادات من دعوت بودم برای سخنرانی، ولی توفیق نشد و به خاطر مشکلاتی که بود نتونستیم بریم. من خطاب کردم به حضرت معصومه، خیلی دلم گرفت، خیلی ناراحت شدم، واقعا خیلی من فشار اومد، دوست داشتم برم و یعنی اون محبتی که اینا دارن، محبتی که از شیعیان هند من دیدم، از مردم هند دیدم. بعد خطاب کردم به خانم
گفتم خانم حضرت معصومه میدونی که من میخواستم برم دوستم داشتم مصلحت شاید نبوده ولی خودت جبران کن و این برنامه که الان حاصل شد من احساس میکنم جبران از طرف خانمه نعره سلوات که خانم جای اون که تو دوست داشتی این دوستان هندی ببینی من اینا رو آوردم اینا رو ببینید باشون صحبت کنید که این جای اون باشه فرما رہے ہیں آقا کہ میں اہل ہند کو بہت زیادہ چاہتا ہوں اور ان سے دلی محبت ہے ہماری اور اسی وجہ سے ہم لوگ دونوں آدمی ہندوستان کے اکثر شہروں میں حضرت معصوم قم سلام اللہ کے پرچم کی زیارت کے عنوان سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ گئے اور تقریباً ہندوستان کے بمبئی دہلی بنارس لکھنؤ ہر جگہ ہم لوگوں کی حاضری ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں اہل ہند کا جو اخلاص ہے جو محبت ہے جو ان کی واقعی شفافیت ہے ان کے دل کی وہ اس سے بہت امپریس ہوں بہت زیادہ متاثر ہوں اس لیے میں بہرحال ان کے حق میں دعا کرتا ہوں اس حوالے سے کہ آج شام میں آج رات میں ہم لوگوں کو ہندوستان میں ہونا تھا دونوں آدمی کو لیکن فلائٹ کینسل ہوئی اور دوسرے مواقع مثلا دوسرے موانع تھے وہ پیش آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے بیوی کے اس کی بارگاہ میں یہ کہا کہ بیوی آپ جانتی ہیں کہ ہم اہل ہند کے جو شیعہ ہیں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں اور مجھے اس پروگرام میں وہاں پہ ہونا تھا لیکن نہیں ہوں یقیناً ایک مصلحت ہے اور اس مصلحت پہ آپ بہتر جانتی ہیں کہ کیا ہو سکتا تھا لیکن انہوں نے دعا کی تھی کہ آج میں وہاں نہیں گیا تو میرا دل تھوڑا بیٹھا جا رہا ہے کہ اتفاقاً مولانا نہال صاحب کی جانب سے یہ ہم لوگوں نے جو بات کی اس میں یہ بات طے ہوئی کہ ہم کاروان کو یہاں تک کے لائیں گے اور قبلہ سے یہ بات ابھی کہی گئی کہ آپ کو خطاب کرنا ہے تو بیوی نے اس کا جبران یہ کیا کہ اہل ہند کو یہاں تک کے قبلہ کی صحت سے یقیناً بہت اہم بارگاہ ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں بیوی دل سے واقعاً اگر کوئی یہاں کم میں رہا ہے یا ایک مرتبہ بھی آیا ہے اس کی گواہی دے گا کہ بیوی کتنی کریمہ ہیں کتنی کرم والی ہیں کہ اتنا نوازتی ہیں کہ آپ یقین نہیں کریں گے مجھ جیسا گنہگار انسان اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ انسان اگر اس بارگاہ سے کچھ مانگے تو خالی ہاتھ واپس نہیں جا سکتا ہے اور خاص کر اس بارگاہ میں امام رضا کا حوالہ دے کر اگر کچھ مانگا جائے اللہم صلی اللہ تو یہ بیوی کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیں گے اس لیے کہ اپنے بھائی کو بہت زیادہ چاہتے ہیں اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جب آپ کم میں آئیں تو امام رضا کا صدقہ اور ان کا واسطہ دیں اور جب آپ مشہد جائیں تو بی بی کریم اہل بیت کے واسطے سے ان کی خدمت میں جائیں تاکہ اپنے بھائی کو شرم محسوس ہو کہ کوئی بہن کی بارگاہ سے آیا ہے بہن کے نام پر کچھ مانگ رہا ہے اور اسے خالی ہاتھ واپس بھیج دیا جائے لہذا کوشش کریں کہ جس بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے ہیں امام رضا کو یاد رکھتے ہوئے ان کا حوالہ دیتے ہوئے دعا کریں انشاءاللہ کہ خداوند عالم آپ کی تمام دعاؤں پر اپنی نظر کرم فرمائے گا اینو در نظر بگیرید شما که مهمون دعوت میکنید به خونتون عید قدیر عید فطر عید قربان عید اضحی مهمان میاد دسترخوان میذارید سفره و غذا میدید اگه مهمون بگه مثلا غذا میخوام بچه بگه شکلات میخوام کیک میخوام شیرینی میخوام آیا شما میگید نمیدم میشه نمیشه اصلا نمیشه اگه میخواستید بهش ندید پذیرایی نکنید خب دعوتش نمیکردید ہماری اور آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہم کسی کو اپنے گھر میں مہمان قرار دیں بلائیں وہ بھی اپنے گھر میں سب کو دعوت دیں کہ آپ آئیے ہمارے یہاں آپ ہمارے یہاں دعوت میں شریک ہوئیے انواع و اقسام کی غذائیں آپ ان کے آگے رکھ دیجئے اور کوئی بچہ آگے کہے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے آپ کبھی آپ کی غیرت گوارا کرے گی کہ اس کو واپس کرنے کے نہیں یہ نہیں دیں گے بی بی نے آپ کو اس دیار سے بلایا بقیہ آپ قبلہ سے الان که خانم حضرت معصومه کریمه اهل بیت
دختر موسی بن جعفر باب الحوائج، خواهر امام رضا که امام رؤوفه و عمه امام جواد که کرم امام جواد معروفه، ایشون شما رو دعوت کرده به حرم حضرت خودش. الان شما اگر حاجاتی بخواید، خانم میگه نمیدم، میشه؟ اصلا نمیشه. اصلا حاجات شما رو خانم میدونه و حاجات شما 100% برآورده شده. این بلا شک، بیشک این 100% و بدونید اگر حاجاتی دارید حاجات شما برآورده شده. جیسے آپ اپنے گھر سے کسی مہمان کی خواہش کو پورا کیے بغیر واپس نہیں جانے دیتے ہیں، آپ کی رسم میں نہیں ہے، آپ کی غیرت میں نہیں ہے، اسی طریقے سے آپ کو بی بی نے بلایا ہے، وہ بی بی کہ جو امام رضا جیسی عظیم شخصیت کی بہن ہے، امام جواد جیسی ایسے اہل کرم کی پھوپھی ہیں، امام موسی کاظم جیسی عظیم شخصیت باب الحوائج کی بیٹی ہیں. انہوں نے اگر آپ کو آپ کی بارگاہ میں بلایا ہے تو یقین جانیے اگر آپ کوئی چیز مانگیں گے تو ان کے کرم کا تقاضا یہ نہیں ہوگا کہ آپ سے کہیں گے یہ نہیں کریں گے. لہذا دعا کیجئے تو اس یقین کے ساتھ کہ جس بارگاہ میں، جس کریمہ کی بارگاہ میں آئے ہیں وہ کریمہ آپ کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دے. فقط الان شما باید حاجات دیگران رو بگیرید، حاجات مظلومین، فلسطین، لبنان، شیعیان، مستضعفین، کسایی که ضعیفن، ظلم بهشون میشه، خواهراتون، برادراتون، خانواده‌هاتون، امواتتون، اینا باید حاجات اینا رو بگیرید. حاجات شما برآورده شده، این شک نداره. برای دیگران باید دعا کنید که دعای برای دیگران چندین برابر دعای شما رو مستجاب میکنه. آپ کی دعا تو قبول یقیناً انشاءاللہ المستعان ہونی ہی ہے. کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے گھر والے کے لیے، اپنے گھر میں بچے، بھائی بہن، والدین، عزیز و قریب، خاندان، محلے والے، یہاں تک کہ عالمی پیمانے پر جو شیعہ حضرات ہیں، جو مسلمان حضرات ہیں، جو مظلومین ہیں، خاص کر غزہ، فلسطین اور آپ کو لبنان، یمن اور عراق و شام و ایران، پاکستان، ہندوستان، جہاں کہیں پہ بھی شیعیان عالم ہیں، شیعیان اہل بیت ہیں، مسلمانان جہان ہیں، وہ ظلم کے شکار ہیں، ان کی مظلومیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے حق میں دعا کیجیے کہ پروردگار ان مظلوموں کا سہارا بنے، ان ظالموں کو نیست و نابود کرے اور ان مظلومیت کی حمایت کرے. تمام مومنین کے جو اس دنیا میں نہیں ہے پروردگار ان کی مغفرت فرمائے. جو پروردگار جس بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں اس بارگاہ کے تصدق میں ہماری تمام دعاؤں پر نظر رحمت فرمائے. فقط یک نکته هست، آدم نباید به لطف امام، به لطف خداوند و اولیاء الهی اهل بیت شک کنید، نباید شک کنید. بدونید که وقتی خدا گفته ادعونی استجب لکم، دعا مستجاب، به خصوص در بارگاه اهل بیت، در این بهشت دعا مستجابه. فقط یک نکته ای داره، شما وقتی بچه‌تون میگه من دوچرخه میخوام، بایسیکل، میگه دوچرخه میخوام، شما یه وقت هست میرید کوچیکه، الان نمیتونه دوچرخه سوار شه، میاد بگید باشه پول من قایم میکنم، وقتی بزرگتر شد براش دوچرخه میخوام. خب بعض وقتی شما حاجت دارید همون وقت حاجت رو میدن، میگن بیا. بعض وقت نه، میذارن تو حساب، میذارن بعدا به شما میدن. که این رفتار ما با بچه‌مون هم همینطوره. الان اگر مصلحت ما باشه این حاجت ما رو میدن، اگه نه میذارن بعدا میدن و بیشتر میدن. اینو باید لحاظ، ولی شک نباید انسان بکنه که حاجت ها روا میشه. اللہ نے حکم دیا ادعونی استجب لکم، خدا نے خود حکم دیا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور اسی طریقے سے اس کے اولیاء کی بارگاہوں میں جب آپ جائیں تو اس یقین کے ساتھ جائیں کہ یہ اللہ کے حکم سے ہماری دعاؤں پر نظر کریں گے اور ہماری دعائیں پوری ہو جائیں گی. دو طریقے ہوتے ہیں آپ کو عطا کرنے کے. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ کبھی آپ کو نقدی فوراً دے دیا جاتا ہے، کبھی آپ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے. ٹھیک. کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے، اس نے ضد کر دی کہ ہم کو ایک سائیکل چاہیے یا ہمیں بائک چاہیے. آپ مصلحت جانتے ہیں کہ اس کو اس وقت سائیکل دلانا بہتر ہے کہ نہیں ہے. آپ مصلحت جانتے ہیں کہ اس کو بائک دینا بہتر ہے کہ نہیں. آپ اس کی
خواہش پہ تو چاہتے ہیں کہ فوراً عطا کر دیں، لیکن کیا کرتے ہیں کہ وہی پیسے کو آپ ایک جگہ رکھ دیتے ہیں. جیسے ہی اس لیاقت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ سائیکل کے لائق ہو جائے، فوراً آپ اس کے لیے سائیکل خرید دیتے ہیں، بائک خرید دیتے ہیں. تو کبھی کبھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ میری دعا اس وقت قبول نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ کہ جو مصلحت جان رہا ہے وہ آپ کے وقت کا انتظار کرتا ہے تاکہ آپ اس صلاحیت، اس دعا کے لائق ہو جائیں تاکہ آپ کو عطا کیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی کوئی دعا رد ہوتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے، صرف وقت کا تقاضا ہے کہ کب کیا عطا کرنا ہے یہ وہ مصلحت والا جانتا ہے. صلوات حافظ. صلی اللہ